بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے بارے میں بتایا جائے گا کہ آپ کا نسب اور تعارف کیا تھا، فرعون سے آپ کی کس قدر بے رغبتی تھی، انہوں نے کس نبی کا نام رکھا، انہیں ایمان کیسے نصیب ہوا، جنت میں ان کا مقام کیا ہوگا اور جنت میں کس نبی سے ان کا نکاح ہوگا، ان تمام باتوں کے بارے میں بتایا جائے گا اور ساتھ یہ بتایا جائے گا کہ آپ کی شہادت کیسے ہوئی اور فرعون آپ پر کس قدر ظلم کرتا تھا۔ یہ تمام باتیں بھی اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی، لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ ضرور گزارش کی جائے گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کا آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سامعین و ناظرین، مشہور قول کے مطابق حضرت سیدتنا آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھیں۔ یہ ریان بن ولید وہی ہیں جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ مصر تھے اور آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ حضرت سیدتنا آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ مصر کی انتہائی ظالم اور جابر بادشاہ فرعون کی بیوی تھیں۔ بادشاہ وقت کی بیوی ہونے کے سبب آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ غرور اور تکبر کا شکار نہیں تھیں، بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت اور مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ آپ دل کھول کر ان پر صدقہ و خیرات کیا کرتی اور اسی وجہ سے آپ کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں کہا گیا۔ فرعون چونکہ لوگوں کے ساتھ بہت ظالمانہ سلوک کیا کرتا تھا، اس لیے آپ اس سے سخت بیزار تھیں۔ فرعون سے آپ کا نکاح بھی برضا اور رغبت نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ اور آپ کے والد دونوں اسے ناپسند کرتے تھے۔ فرعون نے بادشاہت کے زور پر جبرن آپ سے نکاح کیا تھا، لیکن اللہ پاک نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا اور وہ آپ کے قریب آنے پر قادر نہ ہوا، اس لیے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اور جو بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے، ممکن ہے یہ لڑکی لے پالک ہو، یعنی کسی دوسرے سے لے کر پالی گئی ہو۔ حضرت سیدنا آسیہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اس نہر میں چلا گیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ اس محل میں لا کر اسے کھولا جائے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس سے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ قبطی زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو سا کہتے ہیں۔ یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا تھا، اس وجہ سے حضرت بی بی آسیہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بچپن میں جب حضرت سیدنا آسیہ رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں آئے تو آپ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر نور نبوت دیکھ کر انہیں اپنا بیٹا بنا لیا، اور فرعون سے جو کہا اسے قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا، قرۃ عین لی ولک ولا تقتلوہ، کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ اس پر بدبخت فرعون نے کہا اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرما دیتا جیسے حضرت آسیہ کو عطا فرمائی۔ جادوگروں کے سر اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے سنسنی خیز مقابلے سے حق ظاہر ہونے کے بعد جہاں جادوگروں کو دولت ایمان نصیب ہوئی، وہیں جب آپ کو اس مقابلے کا حال معلوم ہوا تو آپ کے دل میں بھی فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جنتی عورتوں کی سردار 4 عورتیں ہیں، ایک مریم، دوسری فاطمہ، تیسری خدیجہ اور چوتھی حضرت آسیہ۔ حضرت سیدنا آسیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ جنت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوں گی۔ چنانچہ مروی ہے کہ جب ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مرض وفات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، ہے خدیجہ تمہیں اس حالت میں دیکھنا مجھے گراں گزرتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس گراں گزرنے میں کثیر بھلائی رکھی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ پاک نے جنت میں میرا نکاح تمہارے ساتھ مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ فرمایا ہے۔ جب فرعون نے آپ کو ایمان سے پھیرنے کی تمام تدبیریں کر لیں اور اسے ناکامی کا سامنا ہوا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔
دیا۔ شہادت سے پہلے آپ نے بارگاہ الہی میں جو التجا کی اسے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا گیا: اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ آپ کی شہادت کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ فرعون نے اپنے کرندوں سے کہا: ایک بڑی چٹان لاؤ، اگر چٹان دیکھ کر بھی یہ ایمان پر قائم رہتی ہے تو چٹان اس پر گرا دو، اور اگر ایمان سے پھر جاتی ہے تو یہ میری بیوی ہے، اسے مت مارنا۔ چنانچہ جب آپ کے سامنے چٹان لائی گئی تو آسمان کی طرف آپ کو اپنا جنتی محل نظر آیا، جس سے آپ کے عزم و استقلال میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد جب آپ پر چٹان گرائی گئی تو وہ ایسے بدن پر گری جس میں روح نہیں تھی۔ حضرت آسیہ شہید ہو جاتی ہیں۔ آپ کا مزار مبارک مصر میں واقع ہے۔ سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔